السلام علیکم ویورس۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ ان خوبصورت مناظر اور استقبال سے ریلیٹڈ ہے جب ایک جنتی کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ مریم میں آیت نمبر 85 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم نیک لوگوں کو وفد کی شکل میں رحمان کا مہمان بنائیں گے۔ جس دن ہم نیک لوگوں کو وفد کی شکل میں رحمان کا مہمان بنائیں گے۔ اس آیت کے متعلق حضرت علی رضی اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ وفد تو سوار لوگوں کو کہا جاتا ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جب یہ جنتی لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے استقبال میں سفید اونٹ سواری کے لیے پیش کیے جائیں گے، جن کے پر لگے ہوں گے اور ان پر سونے کے کجاوے سجے ہوں گے۔ ان کے جوتوں کا تسمہ نور سے چمکتا ہوگا۔ ان اونٹوں کا ہر قدم تحت نظر پر پڑتا ہوگا۔ اس طرح سے یہ جنت تک پہنچیں گے تو اچانک سرخ یاقوت کا کنڈا سونے کے کواڑوں پر نظر آئے گا۔ اچانک سرخ یاقوت کا کنڈا سونے کے کواڑوں پر نظر آئے گا اور یہ فوراً ہی جنت کے دروازہ کے ایک درخت پر پہنچیں گے جس کے جڑ سے 2 چشمے پھوٹ رہے ہوں گے۔ جب یہ ان میں سے ایک چشمہ سے پیئیں گے، ان کے چہروں پر نعمتوں کی چمک دمک گونج جائے گی، اور جب دوسرے چشمہ سے غسل اور وضو کریں گے تو ان کے بال کبھی پراگندہ نہیں ہوں گے۔ پھر یہ جنت کے کنڈے کو کواڑ پر ہلائیں گے تو کاش کہ اے علی تم اس کواڑ کے کنڈے کی ہلنے کی آواز کو سن لو کہ کتنا راحت اور سرور سے لبریز ہوگی۔ تو اس کنڈے کے ہلنے کی آواز ہر حور تک پہنچے گی، جس سے اس کو معلوم ہوگا کہ اس کا خاوند اب آیا ہی چاہتا ہے۔ تو وہ جلدی میں پھرتی کے ساتھ اٹھے گی اور اپنے متولی فرشتہ کو روانہ کرے گی، تو وہ اس جنتی کے لیے اس کی مخصوص جنت کا دروازہ کھولے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس جنتی کو میدان محشر میں اپنی زیارت کرا کے اپنی پہچان نہ کراتے تو وہ متولی کے نور اور رعنائی کو دیکھ کر اس کو خدا سمجھ کر سجدہ میں گر جاتا۔ چنانچہ وہ فرشتہ بتائے گا کہ میں آپ کے کاموں کا متولی اور خادم بنایا گیا ہوں۔ پھر وہ اس جنتی کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر چلے گا، تو وہ اس فرشتہ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اپنی بیوی کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو وہ جلدی سے اٹھے گی اور خیمہ سے نکل کر اس سے بغلگیر ہوگی اور کہے گی، آپ میری محبت ہیں، میں آپ کی محبت ہوں، میں راضی رہنے والی ہوں، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گی، میں نعمتوں اور لذتوں میں قائم دائم رہوں گی، کبھی خستہ حال نہیں ہوں گی، میں ہمیشہ نوجوان رہوں گی، کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی۔ پھر وہ ایسے محل میں داخل ہوگا جس کی بنیاد سے لے کر چھت تک 1,00,000 ہاتھ کی اونچائی ہوگی۔ دوبارہ سن لیں، پھر وہ ایسے محل میں داخل ہوگا جس کی بنیاد سے لے کر چھت تک 1,00,000 ہاتھ کی اونچائی ہوگی، جو لولو اور یاقوت کے پہاڑ پر بنایا گیا ہوگا۔ پھر سن لیں، ایسے محل میں داخل ہوگا جس کی بنیاد سے لے کر چھت تک 1,00,000 ہاتھ کی اونچائی ہوگی، جو لولو اور یاقوت کے پہاڑ پر بنایا گیا ہوگا۔ اس کے کچھ ستون سرخ ہوں گے اور کچھ ستون سبز ہوں گے اور کچھ ستون زرد ہوں گے۔ ان میں سے کوئی ستون بھی دوسرے ستون کی ہم شکل نہیں ہوگا۔ پھر وہ جنتی اپنے آراستہ پیراستہ تخت کے پاس آئے گا تو اس پر ایک اور مخصوص تخت ہوگا جس پر 70 پلنگ الگ الگ سجے ہوں گے، جن پر 70 دلہنیں ہوں گی۔ ہر دلہن پر 70 پوشاکیں ہوں گی۔ پھر بھی ان کی پنڈلی کا گردہ جلد اور پوشاکوں کے اندر سے نظر آتا ہوگا۔ جنتی ان کے ساتھ صحبت کو 1 رات کی مقدار میں پورا کر سکے گا۔ جنتی ان کے ساتھ صحبت کو 1 رات کی مقدار میں پورا کر سکے گا۔ ان جنتیوں کے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ایسی
ایسے پانی کی نہریں جو پکیزہ اور صاف ہوں گی، اس میں کوئی گدلا پانی نہیں ہوگا، اور کچھ نہریں صاف ستھرے شہد کی ہوں گی جو شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے نہیں نکلا ہوگا، اور کچھ نہریں ایسی شراب کی ہوں گی جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی، اس کو لوگوں نے اپنے پاؤں تلے رون کر نہیں نچوڑا ہوگا، اور کچھ نہریں ایسی دودھ کی ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، اور یہ جانوروں کے پیٹوں سے نہیں نکلا ہوگا۔ جب یہ کھانے کی خواہش کریں گے، ان کے پاس سفید رنگ کے پرندے آئیں گے، اپنے پروں کو اوپر اٹھائیں گے تو یہ ان کے اطراف سے کھائیں گے، جون سے قسم کے کھانے چاہیں گے۔ پھر جب جنتی کھا چکیں گے تو وہ اڑ کر چلے جائیں گے۔ جنت میں پل بھی ہوں گے بوجھ سے جھکے ہوئے۔ جب جنتی ان کی خواہش کریں گے تو وہ ٹہنی خود ان کی طرف مڑ جائے گی، تو وہ جس قسم کے پل چاہیں گے کھائیں گے، کھڑے ہو کر چاہیں یا بیٹھ کر چاہیں یا ٹیک لگا کر۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دان، اور ان جنتیوں اور ان جنتوں کے میوے جھکے ہوئے ہیں۔ وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دان، اور ان جنتوں کے میوے جھکے ہوئے ہیں، اور ان جنت والوں کے خادم موتیوں کی طرح خوبصورت اور حسین ہوں گے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جانا نصیب فرما دے، اور جنت کی یہ جو عظیم و شان نعمتیں ہیں ان سے مستفید ہونا ہمیں نصیب فرما دے۔ اور یہی کامیابی ہے انسان کی کہ موت کے بعد وہ اللہ کو راضی، موت سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لے، اور مرنے کے بعد پھر جنت میں چلا جائے، اور جنت میں جا کے ان عظیم و شان نعمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لطف اندوز ہوتا رہے۔ یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس مقصد میں کامیاب ٹھہرا دے، آمین۔